پہلے تو میں آئی ڈونٹ ایگری ود دس اپریسیشن کہ جی محمد اورنگزیب کو لگایا گیا ہے. محمد اورنگزیب بڑے قابل بینکر رہے ہیں, میں ان کی شخصیت اور ان کی قابلیت کی بات نہیں کر رہا, لیکن دس از اگینسٹ دی پرنسپلز آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی, اور پی ایم ایل این نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا. اگر باہر سے لانے سے پاکستان کے مسائل حل ہوتے تو پی وی پی کی جو حکومت تھی 2008 سے 2013, اس میں دو شخصیت تھے, دونوں باہر سے آئے تھے, شوکت ترین اور حفیظ شیخ, بڑے زبردست بڑے قابل تھے. پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی, وہی دو پھر دوبارہ بن کے وزیر خزانہ. کیا پاکستان کے مسائل کم ہوئے؟ وہ تو آئے تھے, باہر سے آئے تھے نا, مسائل حل کر دیتے, ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا بھی نہیں تھا, بٹ نہیں ہوا. پی ایم ایل این میں یہ کہہ سکتا ہوں بیسکلی کہ 3 ادوار جو میاں نواز شریف کے تھے وہ پاکستان میں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے اچھے تھے, اور اس میں جو بھی وزیر خزانہ, اٹس اے بیسک پرنسپل کہ جی جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ عوام کے پاس جاتی ہے اپنا منشور لے کے, اپنا فلسفی لے کے, بتانے کے لیے کہ جی یہ سب ہم کریں گے, اور وہ جنہوں نے پلان بنایا ہے اس کو آپ باہر کر دیں اور لے کے آ جائیں آپ واشنگٹن سے یا کہیں اور سے, آپ باہر سے لے کے آ جائیں, who is not going to be accountable. That is why I am saying کہ it is against the basic norms of parliamentary democracy. عوام کے پاس جب 5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد یا جب بھی یہ حکومت جائے گی تو اورنگزیب صاحب تو جا چکے ہوں گے, جواب کسی اور کو دینا پڑے گا. سو میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا, ان کی قابلیت کی میں بات نہیں کر رہا, بٹ یہ بیسک پرنسپل کے اگینسٹ ہے. اگر آپ کے پاس کوئی فائنینس کا آدمی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے پاس, تو لوگوں کا کوشچن پھر صحیح بنتا ہے کہ پھر آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں کیوں؟ اتنے کروڑوں لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کے ارد گرد ہیں, اور آپ ان میں سے کسی کو بنا نہیں سکتے, اور باہر سے کسی جو ڈز ناٹ شیئر یور پولیٹیکل فلسفی اور یور اکنامک فلسفی. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال ہے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا آپ نے اس میں ذکر کیا, اب یہ اور ایک کھچڑی ہے آن ٹاپ آف دیٹ کہ جی ان کو ہٹا بھی دیا ہے, اور اورنگزیب صاحب کے اوپر ایک طرح سے آپ پریشر بھی رہے گا. جیسے مفتاح اسماعیل جب آئے تھے تو وہ پریشر تھا, انڈرمائن کیا گیا مفتاح اسماعیل کی پرفارمنس کو, اسحاق ڈار لندن سے بیٹھ کے, اور اب ظاہر سی بات ہے اب تو ان کے پاس آفیشیل پوزیشنز ہیں. اب دیکھیں نا, ایک جو ہے پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں, ایک اورنگزیب صاحب ہیں جن کی بڑی رسپانسبلٹی ہے اس ایجنڈے کو آگے لے کے جانے کے لیے, بٹ ہی از ناٹ دا چیئرمین آف دی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن. اینڈ اسحاق ڈار was the cabinet committee chairman in 2013-2018 جن کے ہوتے ہوئے جو ہمارا ایجنڈا تھا جس میں یو ٹرن لیا گیا. تو ایک تو یہ کھچڑی ہوگی کون کس کو رپورٹ کرے گا, ڈے ٹو ڈے ورک جو ہوگا علیم خان کا وہ کس کے پاس جائیں گے, وہ اورنگزیب صاحب کے پاس جائیں گے یا اسحاق ڈار صاحب کے پاس جائیں گے, یا پہلے ایک کے پاس جائیں گے اور پھر دوسرے کے پاس جائیں گے, اور پھر پالیسی ریورسلز ہوگا, ڈیسیشنز ٹائم پر نہیں ہوں گے, وزیر خارجہ باہر ہوں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو آئی ڈونٹ تھنک سو دس از اے گڈ تھنگ دیٹ دا پرائم منسٹر ہیز ڈن. اور پھر سی سی آئی کا آپ نے ذکر کیا کہ سی سی آئی میں ظاہر فائنینس منسٹر از دا کی پرسن, وہاں سارے صوبے ہوتے ہیں, ان کے آپس کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اخراجات کے حوالے سے, ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کے حوالے سے, پروجیکٹس انڈرٹیک جو کیے جانے ہیں اس کے حوالے سے, کیونکہ ایکنک جو ہے اس کو ابھی مجھے نہیں پتا, شاید چیئر کریں گے فائنینس منسٹر ہی چیئر کریں گے, جس میں سارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اینول ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کی منظوری دی جاتی ہے, وہ فائنینس منسٹر چیئر کریں گے, سی سی آئی میں وہ ہوں گے نہیں. سو کافی کھچڑی بنے گی. اور یہ کھچڑی کیوں بن رہی ہے, اس کی تہہ تک یقیناً آپ گئے ہوں گے, کیوں وزیر اعظم یہ کر رہے ہیں, کوئی دباؤ ہے؟ ایک میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ دیکھیں, کیونکہ یہ وزیر اعظم پہلی دفعہ تو آئے نہیں ہیں, اپریل 2022 میں آئے تھے, اس وقت بھی پاکستان کے مسائل, اکنامک مسائل اسی پہاڑ کی طرح تھے, بلکہ اس سے تھوڑے کم تھے, وہ زیادہ ہو گئے. سو اگر ان کا اتنا زیادہ سٹرونگ, اس وقت بھی باتیں ان کی ایسی تھیں جیسے آج کر رہے ہیں, سو اگر میں آپ سے پوچھوں یا کسی اور سے پوچھوں کہ اس 16-18 مہینے میں جب وہ تھے تو پرائیویٹائزیشن کے فرنٹ پر, پرائیویٹائزیشن کوئی نیا تو نہیں ایک پاکستان میں ایشو آ گیا کہ جی یہ اٹ ہیز ٹو بی ہینڈلڈ, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی بدحالی ایک کوئی نیا ایشو تو نہیں ہے. پی آئی اے اس وقت بھی بلیڈ کر رہا تھا, ڈسٹریبیوشن کمپنیز اس وقت بھی بلیڈ کر رہی تھیں, لیکن اگر ہم مہر پوچھیں پرائم منسٹر سے کہ جی واٹ واز اینی اسٹیپ دیٹ واز ٹیکن ٹورڈس ریفارمنگ دی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز, whether it was restructuring or whether it was privatization, there is zero, there is nothing to show. سو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو اتنا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از لائک اندر سمپل ایسٹ, گھر ہے یا کار ہے, اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ بیچ کے نکل جائیں گے. لیکن whether he is committed to that extent, یا وہ جو آئی ایم ایف کا پریشر ہے جو ناگزیر ہے پاکستان کے لیے کہ آئی ایم ایف ول
possibly force Pakistan to do things that Pakistan has not done in any of the 23 earlier programs جو کہ کرنی چاہیے تھی اور پاکستان اس بدحالی میں نہ ہوتا. اور میں یہ بھی مہر ایک چیز سے یہاں ایک کہہ دوں کہ دیکھیں اورنگزیب صاحب بھی اور پرائم منسٹر صاحب بھی اور تمام لوگ ایک ایسا ایک پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ آئی ایم ایف ہو جائے گا جو 24 پروگرام ہے تو پاکستان کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے. اگر ایسا ہی ہوتا تو 2008 سے 2024 تک 16 سال میں سوائے 2 سال کے 2016 سے 2018 تک پاکستان ہیز بین ان آئی ایم اے پروگرام. یا پچھلے 6 سال دیکھ لیں کنسسٹنٹلی پاکستان از ان پارٹ آف آئی ایم اے پروگرام. کیا غربت کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے؟ زیادہ ہوئی ہے. مہنگائی کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے؟ زیادہ ہوئی. مطلب آپ ان امپلائمنٹ لے لیں, آپ کوئی بھی انڈیکیٹر لے لیں, کوئی بھی انڈیکیٹر لیں, آپ کی جو قرضے ہیں وہ کیا کم ہوئے ہیں زیادہ ہوئے ہیں؟ بے انتہا زیادہ ہوئے ہیں. ڈیٹ سروسنگ کیا کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے؟ فسکل ڈیفیسٹ کم ہوئے ہیں زیادہ ہوئے. سو آل انڈیکیٹرز وی ہیو گون فرام بیڈ ٹو ورس ڈیورنگ دا ٹائم دیٹ وی ور انڈر این آئی ایم اے پروگرام. سو ماسز کو یہ جو ایک بتانے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھیں جی زبردست آئی ایم اے پروگرام ہو جائے گا اور پاکستان ول بی آؤٹ آف دی اکنامک ٹربلز. اکنامک ٹربلز فار دا ایلیٹ. اور دوسری آپ نے جو انٹروڈکشن میں بات کی تھی, جو آپ ریئل اسٹیٹ کی بات بھی کر رہی تھیں, ہر حکومت پی ایم ایل این کی حکومت میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ایمنیسٹی تو ان کو دی جاتی ہے جنہوں نے سارے کالا دھن بنایا ہوتا ہے, اور وہ سارا کالا دھن آپ جو کہہ رہی تھی وہ بنتا ہے ریئل اسٹیٹ پہ, تو ان کے لیے تو ہوتا ہے ایمنیسٹی, اور عوام کے لیے ہوتا ہے بیلٹ ٹائٹننگ through increase in electricity prices, gas prices, petrol prices and subsidies. ان کے لیے کم کی جاتی ہیں لیکن باقیوں کے لیے سب کے بڑھا دی جاتی ہیں. بڑے بڑے بزنس مین کو سبسڈیز ملتی ہیں گیس کی مد میں اور دوسرے مد میں. سو آئی تھنک یہ جو مس میچ ہے اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ بھی ہے پرائم منسٹر کے لیول پر, آئی ایم ناٹ ویری کلیئر اباؤٹ اٹ.